فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب آئینہ نفس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19، صفحہ ہے 291۔ ہیڈنگ ہے فرما برداری اور بندگی محض کی بلند پایہ منزل۔ انہوں نے فرمایا، بندگی اور فرما برداری کی منزل توکل اور اللہ سبحانہ پر بھروسے کی منزل سے ارفع و اعلیٰ ہے، کیونکہ توکل کی منزل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اس کی خواہش کے مطابق واقعات کا رخ موڑ دے، جبکہ تسلیم و رضا اور مکمل بندگی اور فرما برداری کی منزل یہ ہے کہ اپنی تمام تر خواہش اللہ سبحانہ کی مشیت کے تابع کر دی جائے۔ بقول شاعر، یہاں پہ فارسی کا شعر موجود ہے جس کے معنی ہیں، یعنی کسی کو محبوب کا قرب عزیز ہے، کسی کو فراق، کسی کو درد، کسی کو علاج، مگر ہمیں تو ان سب کچھ سے صرف مرضی جانا عزیز ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے خالص بندوں، تمہاری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں بلکہ تمہاری وہی مرضی ہے جو میری مرضی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ الدہر، آیت نمبر 30۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ میں منزل تسلیم یعنی کامل بندگی اور فرما برداری کی منزل تک پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں بھائی، ابھی نہیں۔ میں نے دلیل پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھ سے جو کچھ ہو رہا ہے اگرچہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میں اس میں کوئی دخل نہیں دیتا، بس اللہ سبحانہ کی رضا پر راضی ہوں، گویا کہ منزل تسلیم تک پہنچ گیا۔ استاد محترم نے فرمایا کہ خواہ مخواہ اس پر اصرار مت کریں، کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ امتحان لے لے اور ناکامی کی صورت میں پریشانی ہو۔ میں نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کی کہ کوئی بات نہیں، امتحان بھی ہو جانے دیجیے۔ ان باتوں سے دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ استاد محترم کو اپنی کیفیت اچھی طرح سمجھاؤں تاکہ وہ رہنمائی کرتے ہوئے میری صحیح کیفیت کو پیش نظر رکھیں۔ قارئین محترم، ایک رات ہمارا امتحان ہو ہی گیا۔ ہوا یوں کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ میرے لیے یہ ایک معمول کی بات تھی کہ جب بھی میں آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا، گویا کہ اللہ سبحانہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور حقائق معنوی کے پاس ہوتا اور مجھ پر فرحت و انبساط کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ مگر اس رات اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں اس مسرور کن کیفیت سے محروم ہوں، یعنی میں ان ذوات مقدسہ سے کوسوں دور ہوں۔ قریب تھا کہ میرا دم نکل جائے۔ میں سمجھ گیا کہ میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ منزل تسلیم پا چکا ہوں۔ میں تو ایک پل کے لیے بھی اس کیفیت میں رہنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ زار و قطار روتا ہوا پریشانی کے عالم میں استاد محترم کے دولت سرا کی طرف بھاگا۔ ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بتاؤ کیفیت تسلیم کی تربیت لینا چاہتے ہو یا اپنی پہلی حالت پر جانا چاہتے ہو؟ میں نے فوراً کہا، نہیں جناب، نہیں، میں ایک پل کے لیے بھی ان ذوات مقدسہ کی قربت سے دور نہیں ہونا چاہتا، آپ فوراً مجھے پہلی حالت میں لے آئیے۔ انہوں نے فرمایا، چلو یوں ہی صحیح، اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز حضرت امام زمان علیہ السلام پڑھو، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی توجہ سے دعائے فرج پڑھو، تمہاری پہلی کیفیت واپس
یا عود کر آئے گی۔ میں نے وہیں استاد محترم کی دولت سرا ہی میں نماز ادا کی۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ نماز کے دوران ہی وہی فرحت و انبساط والی کیفیت عود آئی۔ مگر بات کو میں نے استاد محترم کے حضور اپنی غلط فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا کہ اب آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ مجھ میں تسلیم و فرما برداری کامل کا ملکہ پیدا ہو۔ انہوں نے فرمایا، تم تو جانتے ہو کہ میں وہی بات کہوں گا جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل فرماتے ہیں، چنانچہ میں تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرو۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید تم اس منزل پر فائز ہو سکو۔ انہوں نے فرمایا، احمد ابن ابراہیم کا کہنا ہے کہ میں ایک دن جناب ابو صغیر محمد بن عثمان رضی اللہ نواب اربعہ میں کے دوسرے نائب خاص حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو اپنے اس اضطراب اور اشتیاق سے آگاہ کیا جو حضرت ولی العصر کی زیارت کے لیے میرے اندر پایا جاتا تھا اور دن بدن زیادہ ہی ہوا جاتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، واقعی آپ کو ان کی زیارت کا شوق ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تمہاری خواہش پوری کرے اور جلد ہی حضرت کی زیارت سے آپ کو مشرف کرے۔ البتہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اس بات پر اصرار نہ کریں، کیونکہ غیبت کبریٰ میں وہ زمانہ ہے جس میں انسان کو حضرت حجت کی زیارت کا شوق تو ضرور ہونا چاہیے، البتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا یا آپ سے بات چیت کرنا ان کے لیے مسائل پیدا کرنا ہے اور اللہ سبحانہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انسان راضی برضا رہے، اللہ سبحانہ رہے اور اصرار نہ کرے۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں تو میں طریقہ آپ کو بتلائے دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، فرمائیے۔ انہوں نے کہا، 12 رکعت نماز پڑھیے، یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید پڑھیے، نماز کے بعد حتی المقدور درود شریف کا ورد کیجیے، اس کے بعد زیارت آل یاسین پڑھیے۔ میں نے چند روز تک اس وظیفے پر عمل کیا۔ اس دوران میں استاد محترم کی خدمت میں جاتا رہا تاکہ مسئلہ تسلیم و رضا کے بارے میں کچھ رہنمائی حاصل کروں۔ استاد محترم ہر روز قرآن مجید کی ایک آیا اور ایک حدیث شریف مجھے پڑھ کر سناتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ کا کلام اور ذکر اہل بیت علیہ السلام ایک خاص نورانیت کے حامل ہیں جس کی مدد سے انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اور ایسا ہے بھی۔ میں نے تھوڑی ہی مدت میں اس منزل کو پا لیا، یعنی میں اللہ سبحانہ کی مشیت اور رضا پر راضی رہنے لگا اور میری ہر قسم کی پریشانی و اضطراب دور ہو گیا۔ استاد محترم نے جو آیہ مجیدہ سنائی وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 23 ہے۔ جو کچھ تمہیں میسر نہ ہو اس پر کف افسوس نہ ملو، اور جو مل جائے اس پر آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ کسی بے ایمان شیخ خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو حدیث استاد محترم نے سنائی وہ یہ ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، مجھے اپنی مخلوق میں سے مومن سے زیادہ کوئی مخلوق پیاری نہیں، اس لیے میں نے اس کا نام اپنے نام پر مومن رکھا ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ میں آزمائش کے لیے اس کو دنیا کی ہر چیز سے محروم رکھتا ہوں اور کبھی دنیا بھر کے خزانے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، بس اسے چاہیے کہ میری مشیت پر راضی رہے، آزمائش کے دوران صبر سے کام لے اور خوشحالی میں شکر بجا لائے۔ اگر میرا بندہ اس طرح میری فرما برداری و بندگی کرے تو اے حبیب میں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 158۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک شاگرد تھا، اسے والہانہ شوق تھا کہ مقام تسلیم پر فائز ہو، اور مقام تسلیم کے خلاف جو کام بھی اس کی نظر میں آتا اسے ترک کر دیتا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اللہ سبحانہ سے دعا کرنا، مانگنا اور سوال کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو وہ چاہے۔ میں نے کہا، تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے جو بھی اس کا حکم ہو منوعاً ویسا ہی عمل کرے، اور جن باتوں سے اس نے روکا ہو ہر ایک کو چھوڑ دے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ نے جو امور کی تاکیداً حکم دیا ہے اس میں کا ایک حکم اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور دعا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ غافر آیت نمبر 60 ہی کو لے لیں کہ ارشاد ہوتا ہے، قولا
रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो ताकि मैं तुम्हें अता करूं। ये इन लोगों से कहा गया है जो इसकी मशीयत के सामने सर तस्लीम खम किए हुए होते हैं। बस जो शख्स मकाम तस्लीम पर फाइज हो उसे तो दूसरों की निस्बत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, हत्ता कि छोटी से छोटी चीज़ भी सिर्फ अल्लाह सुबहाना ही से मांगे। अगली हेडिंग है अल्लाह सुबहाना से राज़ी रहना, और हम सफ़ा नंबर 296 पे आ चुके हैं। उन्होंने फरमाया कि एक दिन मैं एक ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग आलिम की अहवाल पुरसी के लिए गया। ये बुज़ुर्ग आखिरी उम्र में मफलूज हो गए थे, बिल्कुल बेहिस पड़े रहते थे, हत्ता कि खुराक भी दूसरे उनके मुंह में टपकाते थे। मैं हाजिर हुआ। अलैक सलैक के बाद मैंने हाल अहवाल पूछा तो कमाल इत्मीनान से फरमाने लगे, मुझे अल्लाह सुबहाना से और क्या चाहिए। मैंने जो कुछ मांगा अल्लाह सुबहाना ने मुझे दिया, हत्ता कि इस आखिरी उम्र में भी मुझसे गोया कह रहा है, मेरे बंदे खाने के लिए तुझे हरकत करने की भी ज़रूरत नहीं, हाथ तक मत हिलाओ, मैंने लोगों को मुकर्रर कर रखा है कि तेरी खुराक तेरे मुंह में पहुंचा देंगे। उन्होंने ये अल्फाज बड़े जज्बाती और पुरकैफ अंदाज में कहे कि सुनने वाले सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं जब तक इस वली खुदा के पास बैठा रहा मंजिल राज़ी बरज़ाए खुदा का एहसास करता रहा। मुझ पर खुलकर वाज़े हो रहा था कि जो शख्स अल्लाह सुबहाना से मोहब्बत करे वो हर हाल में उससे राज़ी रहता है। यही वो मंजिल है जिसका बयान अल्लाह सुबहाना ने सूरह माइदा आयत नंबर 119 और सूरह मुजादिला आयत नंबर 32 में फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्ह, यानी अल्लाह सुबहाना इनसे और वो उससे राज़ी और खुशनूद रहते हैं। वहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा, जिस तरह मुझे इन चंद लम्हात में रज़ा का और अल्लाह सुबहाना की मशीयत पर खुश रहने का मफ़हूम समझ आया है, हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया और मुआशरे में दूसरे लोगों के साथ घुल मिल गया तो ये मफ़हूम खो दूँ। चुनाचे मैंने इन बुज़ुर्ग से इल्तिमास की कि चंद दिन मेरी तीमारदारी कबूल करें तो मैं उनकी खिदमत में रहूं। उन्होंने बिला तामुल इजाज़त फरमाई। यूं मुझे वहाँ चंद दिन रहने का मौका मिल गया। इन चंद दिनों में वहाँ मैंने जो इन वली खुदा से सीखा और जो मुशाहिदा किया मैं आपको भी सुनाता हूँ। वो बुज़ुर्ग बीमारी की इस सतह पर थे कि डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ चंद दिन ज़िंदगी की उम्मीद बंधा रखी थी। चुनाचे वो हर लम्हा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर थे और वो इज़राइल को जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम को अपना निजात दहिंदा समझते थे, जैसा कि एक कैदी कैद खाने के दरवाज़े को खोलने वाले को समझता है। जब कभी इन पर दर्द और तकलीफ़ का गलबा होता वो बड़ी खंदा पेशानी से कहते, मेरे महबूब ने मुझे बगल में दबा रखा है और दबा रहा है। देखो भाई ये विसाल और वसल कितना पुरलुत्फ़ है। इस मौके पर मुझे बाज़ उलमा का वो जुमला याद आ जाता जो वो हज़रत सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहा करते थे कि रोज़े आशूर जूँ जूँ आप पर मुसीबतों का इजाफ़ा होता जाता, आपका चेहरा मुनव्वर मज़ीद रोशन खुश और खुशहाल होता जाता, हत्ता कि आपने फरमाया, रज़ा बि रज़ाइका व तस्लीमन लि अमरिका, यानी बारे इलाहा तेरी रज़ा पर मैं बिल्कुल खुश और तेरे हुक्म पर सर तस्लीम खम है। वो बुज़ुर्ग अपनी बीमारी के हर हालत का एक लुत्फ़ ले रहे थे और मैं उनके चेहरे की अलामात से सूरह यूनुस की आयत नंबर 62, देखो अल्लाह सुबहाना के दोस्त कभी खाइफ या परेशान नहीं होते, का सही मफ़हूम अपनी आँखों से मुशाहिदा कर रहा था। मैं जितने दिन भी उनकी तीमारदारी में मसरूफ़ रहा उनको मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला देखा और आखिर वो मर्ज़ उनका जानलेवा साबित हुआ। इनको इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि अगर कोई और इनकी जगह होता तो खिलाफ मामूल परेशान और मुस्तरिब हो जाता, मगर वो ताज्जुब ख़ेज़ हद तक मुतमईन और पुरसुकून थे। अलावा बराई वो खुशी का इजहार भी कर रहे थे। इनकी हालत देख कर मुझे सूरह फज्र की आयत नंबर 36 यानी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, यानी ए मेरे मुतमईन और मुझसे खुश बंदे मेरे पास आ भी जा कि मैं तुझसे और तू मुझसे राज़ी है।
کی تفسیر مجسم نظر آ رہی تھی۔ گویا جب انسان کا نفس حد کمال تک پہنچ جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ سے رابطہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس سے امید باندھتے ہوئے اس کی مشیت کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ خود اللہ سبحانہ اس سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ اس کے بندے کے درمیان محبت جلوہ دکھاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مزدہ جان فضا سنایا جاتا ہے، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، یعنی آ جائے پالنے والے کے پاس، وہ بے مثل و بے مثال ذات، یعنی اللہ سبحانہ ایک بندے کو اپنی بارگاہ میں جگہ دیتا ہے اور اپنے حلقہ حمایت میں اس کو داخل کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ بندہ کوئی بھی اور کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس چند دنوں میں یہ سیکھا کہ جو شخص مقام رضا تک پہنچ جائے ہر حال میں خوشحال اور پر لطف ہے، مزے ہی مزے ہیں، بلکہ بقول ایک عارف کے کہ اس منزل پر یہ چاہیے وہ چاہیے کوئی مفہوم نہیں رکھتا، بلکہ ہر وہ کچھ چاہیے جو اللہ سبحانہ چاہتا ہے مفہوم رکھتا ہے۔ اس خوش نصیب شخص سے تمام پردے ہٹا لیے جاتے ہیں اور وہ اسی دنیا میں اللہ سبحانہ کے اولیاء کے ساتھ بہشت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ فجر کی آیت نمبر 38، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یعنی میرے بندوں کی صف میں اور میری بہشت میں آ جا۔ کہ مصداق وہ اس انجمن کا رکن بن جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس بزرگ عالم کو اس دنیا میں بہشت کے مزے لوٹتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہشت ہے کیا؟ بہشت میں اللہ سبحانہ کی خوشنودیاں ہیں، اس کے اولیاء کا ساتھ ہے، اللہ سبحانہ کی توجہ ہے، اللہ سبحانہ کا خطاب ہے، بات چیت ہے اور اپنے محبوب کا قرب ہے۔ منزل رضا پر فائز ہونے والا شخص دنیا ہی میں یہ تمام مقامات پا لیتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے منزل توحید اور صفحہ ہے 299۔ انہوں نے فرمایا، اگر انسان کی یہ خواہش ہو کہ تمام سفلی صفات کو اپنے آپ سے دور کرے، نفس کی تربیت کرے، اللہ سبحانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اپنے آپ کو انسانیت کا نمونہ بنائے، مختصر یہ کہ اعمال مخلص ہو جائیں، جو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محنت طلب اور مشکل کام ہے، تب کہیں جا کر وہ اللہ سبحانہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ آرزو تمام اولیاء اللہ کی رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اسے اللہ سبحانہ کے دوستوں، محبوبوں، مددگاروں اور قریبوں میں شامل کرا دیتا ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں موحد ہو جائے، یعنی اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کو صرف ایک خواہش کے تابع کر لے، گویا کہ منزل توحید پر پہنچ جائے، یعنی اپنی تمام تر مادی معنوی رجحانات، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اپنی مختلف خدا جو مختلف خواہشات کے لیے اپنے اندر بنا لیے جاتے ہیں، ان کو ختم کر دے تو وہ توحید کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی منزل کمال نفس انسان ہے، یہی منزل کمال نفس انسان ہے، اور اس منزل کے مقیم کو ایک تربیت یافتہ انسان کہتے ہیں۔ یہاں تک بیان کر کے استاد محترم نے ایک لمبی آہ کھینچی اور کہنے لگے، لوگ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ ہر میدان میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک میدان کے ہیرو بننے کے ولولے ان میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر انسان بننے، ایک تربیت یافتہ انسان ہونے، نفسیاتی تربیت کے کمال تک پہنچنے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو پورا کرنے کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ کیا اللہ سبحانہ نے دنیاوی امور، مادی امور، تجارت و صرف یا مال و دولت اکٹھا کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ؟ اللہ سبحانہ نے تو بمطابق سورہ بقرہ آیت نمبر 148 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی اچھی صفات اپنائیے، اچھے اعمال بجا لانے، اور وہ کردار جو حضرات معصومین علیہم السلام نے ادا کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے میں سبقت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور بمطابق سورہ فاطر آیت نمبر 32، انہی کو منہم
سابق الخیرات یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام ہی اچھے کردار ہیں، سب سے آگے ہیں کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی میں ہم بھی ایسے کاموں میں سبقت لے جائیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے منزل وحدت۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ایک سالک اللہ اپنے نفس سے تمام سفلی صفات کو نکال پھینکتا ہے اور اس کا نفس اللہ سبحانہ کی صفات اسماء اور افعال کا آئینہ بن جاتا ہے تو وہ منزل یکجان دو قالب پر فائز ہو جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ کے اخلاق کا مرقع بن جاتا ہے اور اسے اپنے اور اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوئی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ بزبان حال یہ کہتا ہوا سنا جاتا ہے، من تو شدم تو من شدی۔ یہاں پہ فارسی کا شعر جو کہ جناب حافظ کا شعر ہے وہ موجود ہے۔ گویا کہ غلام اور آقا یکجان دو قالب ہو جاتے ہیں، جو کچھ آقا چاہتے ہیں وہ غلام بھی وہی چاہتا ہے، جو آقا حکم فرماتے ہیں یہ غلام وہی بات کرتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جس پر فائز اولیاء اللہ ایک نظر سے آسمان کو زمین پر لانے کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اس منزل پر بندہ اپنے مالک کے ارادے، خواہشات اور مشیت سے 100% متفق ہوتا ہے، اس لیے سر منہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ چنانچہ بندہ جتنا اللہ سبحانہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی عالم تکوینی میں جامد اور بے حرکت ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی ہر ایک حرکت اب اس کے مالک کی حرکت ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ انفال آیت نمبر 17 میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیر چلانے کو اللہ سبحانہ نے خود تیر چلانے کے مترادف قرار دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے دشمن پر تیر بارانی کی، آپ نے نہیں بلکہ ہم نے خود ان پر تیر چلائے تھے۔ اور جب جنگ احزاب میں مشرکین و کفار کے تمام جتھوں کو حضرت رسول اکرم نے شکست دی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے خدا تو نے تنہا ان تمام لشکروں کو منتشر کیا۔ یہ وہ مقام ہے جو یکجاں دو قالب کا مصداق ہے اور سیر اللہ کی انتہائی منزل یعنی لقاء اللہ سبحانہ اور سرچشمہ زندگی وجود سے مکمل رابطہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے منزل فنا فی اللہ۔ انہوں نے فرمایا میں نے اکثر فنا فی اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس کا ذکر کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے عکس کو دیکھے، اسے اپنے آپ اور اپنے عکس کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جسم کی تمام تر خصوصیات عکس میں نظر آتی ہیں۔ اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عکس فنا فی شخص ہے۔ یہ ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں رکھیں، جب کافی دیر آگ میں پڑا رہے تو اس کا رنگ بھی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ نہ صرف آگ کا رنگ اس لوہے میں آ جائے گا بلکہ آگ کی جملہ صفات بھی آ جائیں گی۔ چنانچہ اس لوہے کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ فنا فی آگ ہے، یعنی بالکل آگ بن گیا ہے۔ اس میں اب لوہے کی صفات نہیں بلکہ آگ کی صفات پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک انسان اپنے نفس کی اعلیٰ تربیت کرے، اللہ سبحانہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے، گویا کہ اللہ سبحانہ کا عکس بن جائے، تو اس خوش نصیب انسان کو فنا فی اللہ کہیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ نے موجودہ نظام کو اس اصول کے تحت قرار دیا ہے کہ ہر کام کسی نہ کسی ذریعے اور وسیلے سے ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔ اس اصول کی بنیاد پر اللہ سبحانہ نے چہاردہ معصومین علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ چنانچہ مخلوق کو چاہیے کہ وہ اس وسیلے کے بغیر کسی کام کی تکمیل کی توقع نہ کرے، چاہے اس کا تعلق علم و معرفت ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام دراصل اللہ سبحانہ کی صفات اولیاء کے 14 عکس ہیں۔ جو شخص بھی روحانی کمالات کے مدارج طے کرنا چاہتا ہے وہ اپنے نفس کو ان 14 انوار کا آئینہ قرار دے اور اپنے اندر ان کا عکس پیدا کرے۔ جس طرح ایک شخص اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر سورج کا عکس اس میں لے آتا ہے اور دوسرے آدمی اس آئینے سے سورج کے عکس کو اپنے ہاتھ والے آئینے میں لے آتا ہے تو فرق نہیں پڑتا۔
دونوں آئینوں میں سورج ہی جلواگر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ چہاردائے ذوات مقدسہ اپنے اندر اللہ سبحانہ کی صفات علیہ کا عکس لیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کا عکس اپنے نفس کے آئینے میں بنا لیتے ہیں تو عیناً یہ وہی عکس ہے جو خود اللہ سبحانہ کی صفات علیہ کا ہے۔ اور یہ کہنا صحیح ہے، جو شخص اپنے زمانے کے امام کے جمال کا عکس اپنے نفس کے اندر پیدا کر لے وہ اللہ سبحانہ کی اخلاق و صفات سے متصف ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے منزل مقصود تک رسائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے سیر و سلوک کی منازل طے کیں، یعنی دنیا کی محبت اور جملہ سفلی صفات کو اپنے نفس سے دور کیا، توکل، تسلیم، رضا، یکسوئی، وحدت، حتیٰ کہ فنا فی اللہ کی منزل بھی طے کر چکا اور اس قابل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ کی خاطر ہر اقدام کر سکوں، دھوکہ، بددیانتی، دکھاوا، جھوٹ میرے لیے کوئی مفہوم نہیں رکھتے تھے، اسی طرح کنجوسی اور حسد سے بھی مکمل چھٹکارا پا چکا تھا۔ میں بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح مخلص ہو گیا تھا۔ جب جاہ، فخر و مباحات اور خود نمائی کہیں پیچھے رہ گئی تھیں، میں اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کا خادم تصور کرتا تھا، حق بات کہتا، حق بات سنتا تھا، مختصر یہ کہ ایک تربیت یافتہ انسان بن چکا تھا، مگر اب بھی آسمان معنویت کی طرف پرواز کا حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ کسی غیبی طاقت کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، کوئی استاد، مرشد، امام یا رہبر ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بالائے آسمان لے جائے، مگر میں کسی کو نہ پا کر بڑا پریشان رہنے لگا تھا۔ میں راتوں کو جاگتا، صبح تک اشک بہاتا اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے استمداد کیا کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں اپنے تاریک کمرے میں بیٹھا اپنے جمود سلوک اور بدنصیبی پر اشک بہا رہا تھا کہ اچانک مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، شاید کہ میں سو گیا، مراقبے میں چلا گیا، عالم بالا میں پہنچ گیا، میرا راہوار تصور دوڑنے لگا۔ بہرحال میں نے یکدم محسوس کیا کہ میرا کمرہ چکا چوندھ ہو گیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیاوی روشنی ہو، یعنی بلب، ٹیوب لائٹس یا گیس وغیرہ کی طرح کوئی روشنی تھی، بلکہ دھوپ بھی نہیں تھی، البتہ ان روشنیوں سے کہیں بڑھ کر تھی، لطیف و آرام دہ، اتنی کہ معیار و مقدار کی فراوانی کے باوجود میری آنکھیں خیرہ نہیں ہوئی تھیں، بلکہ گویا کہ میری آنکھوں کو توانائی مل گئی ہو۔ اور بعض کئی ایسی خصوصیات جو بہتر ہے میں بیان ہی نہ کروں، کیونکہ نوک قلم سے ان کا بیان ناممکن حد تک مشکل ہے اور تمہارے لیے بھی بغیر دیکھے سمجھنا محال ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس نور کے عین درمیان کوئی شخصیت کھڑی ہے، مگر ماحول کی وجہ سے ان کی پہچان مشکل ہو رہی ہے، مگر ان کی صاف زیارت کر رہا ہوں۔ گویا کہ زبان دل سے میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں رسول دو جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوں سلام اللہ علیہا۔ میں نے والہا عرض کیا، گویا کہ میری ماں، میں آپ کی اولاد ہوں، کہ آپ کو پسند ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچوں اور یوں ہی پہروں گریا کو نہ رہوں؟ آپ نے فرمایا، ہماری اولاد اور ہمارے شیعوں میں سے جو بھی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال باہر کرے، ہمیں چاہیے اس کو اتنا شعور ہو کہ کہاں سے آیا ہے، ہمیں چاہیے اس کو اتنا شعور ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے، وہ منزل کمال تزکیہ نفس پر ضرور پہنچے گا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال پھینکی ہے اور سفلی صفات پر بھی قابو پا لیا ہے، مگر دوسری شرط جو ہماری معرفت ہے اس کو پوری طرح آپ نے انجام نہیں دیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مرتے دم تک اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 78۔ میں نے فوراً عرض کیا، اس کے لیے بھی تو آپ کے لطف و کرم کی ضرورت ہے۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ حضرات معصومین ہمارے رہبر و رہنما ہیں، اس سے زیادہ جب تک آپ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
آپ نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا، یہ بات ہے تو میں اپنے بیٹے بقیت اللہ العظمیٰ مہدی علیہ السلام کو تمہارے بارے میں ہدایات دے دوں گی۔ یہ کہہ کر آپ گویا کہ تشریف لے گئیں اور وہ تمام نوری ماحول بھی رخصت ہوا۔ میں اسی طرح اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہ گیا، مگر خوش بہت تھا کہ میرے اندر میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے رو پیٹ کر بہرحال جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی ہے۔ مگر کئی مہینے اسی طرح گزر گئے اور آپ علیہ السلام کے حکم کا کوئی نتیجہ میرے مشاہدے میں نہ آیا۔ انتظار وصل محبوب کس قدر تلخ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس مصرے کا قائل ہوں، ہزار وعدے خوباں یکی وفا نہ کنند۔ محبوب نے 100 وعدے کیے مگر ایک بھی وفا نہیں کیا۔ میں اس مصرے پر یقین نہیں رکھتا۔ میرا محبوب وہ ہے جو تمام وعدے پورے کرتا ہے۔ البتہ اس مسئلے میں رہبر کی یقیناً کوئی مصلحت تھی، بلکہ وہ مصلحت میں جانتا بھی ہوں، وہ یہ کہ اس انتظار کی وجہ سے میرے دل میں محبوب کا شوق اور قدر بہت زیادہ ہو گئی۔ جب آخرکار مرحلہ وصل آیا تو پھر میں نے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی غفلت نہ کی۔ اگر پہلے ہی دن وصل ہو جاتا تو شاید میں اپنے محبوب کی اتنی قدر نہ کر سکتا۔ بہرحال اس حالت انتظار کی وجہ سے ایک زمانہ سرگرداں رہا، مگر میں اپنے منہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مبادا بے ادبی ہو جائے اور راندہ درگاہ قرار پاؤں۔ میں نے صبر کیا، البتہ کیسا صبر، کس طرح میں نے وہ دن کاٹے۔ وہی تاریک کمرہ، تارے گنتے رات گزر جاتی، وہی گریہ اوزاری، وہی دعا استغاثہ وغیرہ، مگر کوئی نتیجہ نہ تھا۔ آخر ایک رات میں بہت رویا، رو رو کر بہت برا حال ہو گیا۔ میں نے قدرے چڑچڑے پن کے ساتھ سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بڑے کرب سے عرض کیا، یا زہرا صلوات اللہ علیہا وسلام علیک، آپ کیوں اتنی بے رحم ہو گئی ہیں؟ قسم بخدا اگر آپ کے نور نظر حضرت بقیت اللہ العظمیٰ کوہ قاف کی بلند ترین چوٹی پر بھی ہوں اور مجھے ان تک پہنچنے کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو میں ابھی چل پڑوں، ان کی قدم بوسی کروں اور جس ہدایت کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا وہ ان سے حاصل کروں۔ مگر میں آخر کیا کروں کہ میں ان کی رہائش گاہ نہیں جانتا اور نہ ہی مجھ میں اب دم باقی ہے اور نہ ہی کوئی اور خواہش ہے۔ میری اس جسارت کے باوجود چونکہ وہ سیدہ عالم ہے اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، انہوں نے میری اس گستاخی کو کمال لطف و کرم سے درگزر فرمایا اور اسی رات اسی وقت میرا ہاتھ شاہوں کے شاہ ہادیوں کے ہادی بقیت اللہ العظمیٰ حضرت مہدی امام العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک میں دے دیا۔ پس میں نے حسب ظرف قصب فیض کیا۔ انشاءاللہ آگے چل کر بعض ہدایات آپ کو بھی سناؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ گرمیوں کی ایک رات کا ذکر ہے کہ میں جسمانی طور پر غیر معمولی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا مگر روحانی طور پر پوری طرح چاق و چوبند تھا۔ میں اپنے محبوب، اپنے پیارے مہربان اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا۔ معاً مجھے احساس ہوا کہ بے خبری اور اللہ عز و جل کی بلند پایہ مقام کی بے معرفتی کی وجہ سے میں اسے جس لہجے میں پکار رہا تھا وہ گستاخی و جسارت کی حدود میں آتا تھا۔ اگرچہ ظاہراً میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا مگر جتنا وہ مجھ سے نزدیک ہے اور بمطابق سورہ قاف آیت نمبر 16 نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم انسان کی شہرک سے بھی اس کے قریب ہیں، وہ میری شہرک سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، تو آہستہ آہستہ آواز بھی اس کے لیے بلند ہے اور بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کے کان کے قریب اپنا منہ لا کر چیخ ماروں۔ علاوہ ازیں خود اس نے اپنے پاک کلام اور سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں ارشاد فرمایا، یعنی اپنے پالنے والے سے دل ہی دل میں گڑ گڑا کر مناجات کرو اور دیکھو شور نہ مچاؤ۔ اور سورہ غافر کی آیت نمبر 19 کے مطابق یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی وہ تو لطیف سے لطیف بات بھی سن لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کی خیانت سینوں کے رازوں کو محسوس کر لیتا ہے۔
تو پھر میں کیوں خود اس بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی بارگاہ میں اپنی معرضات پیش نہ کروں اور چپکے چپکے اس سے راز و نیاز کرنے کی اپنے آپ کو عادت نہ ڈالوں کہ یہ طریقہ روحانی کمالات کے حصول کے لیے بلند آہنگی سے کہیں بہتر ہے۔ چنانچہ اس رات کے بعد اب تک میں اپنے مہربان پیارے اللہ سبحانہ سے اپنی تمام توجہ اور دل و جان سے چپکے چپکے مگر خضوع و خشوع سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں رفتہ رفتہ اپنے مالک سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا اور اس نے بھی مجھ پر اپنی مہربانیوں کی بارش زیادہ موسلا دھار کر دی۔ اپنی تمام تر بزرگی اور کبریائی کے باوجود مجھے حقیر کی طرف متوجہ رہتا ہے، مجھ سے بات چیت کرتا ہے اور میری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق اس نے اپنی تمام باتوں کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ اور اس کے بعد استاد محترم نے فرمایا، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور ہمارا مہربان پیارا اللہ سبحانہ ہم سے کس طرح سے بات کر سکتا ہے؟ تو سنیے جناب، بات اس سے بھی کہیں زیادہ آگے کی ہے، یعنی حقیقت یہ کہ وہ برابر ہم سے بات چیت کرتا رہتا ہے مگر ہم اس بات کی طرف متوجہ تک نہیں ہوتے۔ ہم اس سے اتنے غیر مانوس ہیں کہ یوں تو ہم آوازیں پہچانتے ہیں مگر اس کی آواز پہچاننے سے مسلسل انکاری ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے اس محبوب حقیقی کی حق میں کس قدر ظالم ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ غور کریں، اور اگر آپ واقعی اللہ سبحانہ کو چاہتے ہیں تو میری بات سننے کے بعد آپ شوق وصل سے سرشار ہو جائیں گے اور اس کی وصل کے بغیر اپنے آپ کو منتشر و بکھرا ہوا پائیں گے، حتیٰ کہ آپ اس کی حکمت آمیز باتوں کو سننے لگیں گے، بلکہ نوبت یہاں تک جا پہنچے گی کہ اس کا ارشاد سننے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہم سے دو افراد باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک ہمارا مشترک دشمن شیطان اور دوسرا ہمارا محبوب، ہمارا خیر خواہ، ہمارا مہربان اللہ سبحانہ۔ چونکہ ہم شیطان کی باتیں اکثر مانتے ہیں لہٰذا اس کی آواز ہم فوراً پہچان لیتے ہیں۔ آپ نے شکی مزاج افراد دیکھے ہوں گے، ان کا کہنا ہے اگرچہ ہمارے کان ظاہری آواز نہیں سنتے مگر واضح طور پر یقیناً چند لوگ ان کو اکساتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں بات یوں کرو، تم نے فلاں کام اس طرح کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ بھی بغیر اس کے کہ کوئی ظاہری آواز پیدا کرے ہماری روح کو ہمیشہ ہدایات جاری کرتا رہتا ہے، ہمیں اچھا اور برا سمجھاتا ہے، مگر ہم اس کی بات پر توجہ نہیں دیتے بلکہ سرے سے اس کی آواز پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور اس کی بات کو شکوک و وسوسہ سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ رویہ اپنے مہربان اور ولی نعمت کے ساتھ ظالمانہ اور شرمناک نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک آدمی اپنے محبوب کے ساتھ آپ کے اس توہین آمیز سلوک سے مطلع ہوگا وہ آپ سے ناراض نہیں ہو جائے گا اور آپ سے رابطہ منقطع نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ چند سال ہوئے ہوں گے، ایک رات تقریباً نصف شب گزر چکی تھی، میں زیر آسمان نماز تہجد پڑھ رہا تھا۔ نماز وتر کے قنوت کے دوران اچانک مجھے احساس ہوا گویا کہ خود اللہ سبحانہ مجھ سے مخاطب ہے۔ میں نے دل کے کانوں سے سنا، وہ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگو، اپنے برے اعمال پر معافی مانگو، میری طرف پلٹ آؤ اور سچی توبہ کرو۔ میں نے اس آواز پر لبیک کہی تو اللہ سبحانہ کی رحمتوں کے دروازے مجھ پر واہ ہو گئے اور اس نے مجھ حقیر کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیا۔ صرف ایک نقطہ رہ گیا جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ اللہ سبحانہ بھی ایسے ہی باتیں کرتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کرنے کے لیے ہونٹوں، منہ، حلق، ہوا، کان اور قوت گویائی و سماعت کے محتاج ہیں، مگر ہمارا مالک مہربان اللہ سبحانہ ان اسباب کا محتاج نہیں، وہ براہ راست دل پر واردات نازل فرماتا ہے۔ آپ کے صرف یہ کوشش ہونی چاہیے کمال توجہ سے اس واردات کو وصول کریں تاکہ رفتہ رفتہ اس سے آشنا ہو جائیں۔ بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، البتہ اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو ہماری کتاب شبہائے مکہ کے صفحہ نمبر 39 سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ الحمدللہ صفحہ نمبر 308 تک
ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ہیڈنگ ہوگی اپنی پہچان۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔